الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باب بر الوالدين وصلة الأرحام قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ تقریباً چند درسوں سے ہمارے سامنے جو عنوانات آ رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنے سے متعلق عنوانات آ رہے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ایک عنوان آیا تھا اللہ کے سب بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے بعد عنوان آیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اب یہاں عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یعنی ایک عنوان کے دو حصے ہیں، ایک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دوسرا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اس سے متعلق آیتوں کو بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے آج ہم لوگ والدین سے متعلق جو احادیث ہے ان احادیث کو آپ کے سامنے نقل کریں گے، اس کے بعد جو رشتہ داروں سے متعلق حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی چونکہ یہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ضابطہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ اس درس میں پابندی کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی عنوان رہتا ہے، موضوع رہتا ہے، اس سے متعلق پہلے قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کرتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، اور یہاں تک کہ اپنی عبادت کے بعد انسانوں کو جس کام کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت، بہت سی آیتیں یہاں پر نقل کی گئی، لیکن ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما، تم ان کو اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور انتہائی نرم اور اچھی گفتگو ان سے کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو، اور اللہ سے یہ دعا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میں ان لوگوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، بس آپ ان لوگوں پر رحم کیجئے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اگر یہ ماں باپ بچپن میں مجھ پر رحم نہیں کرتے اور میری پرورش نہیں کرتے تو معلوم نہیں کہ زندگی کے اس منزل تک ہم پہنچ پاتے یا نہیں پہنچ پاتے۔ ہم اپنی ضروریات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی پریشانی کو بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے انداز کو دیکھ کر ہمارے ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ بچہ خوشی میں ہے یا غم میں ہے، اس کو راحت مل رہی ہے یا تکلیف مل رہی ہے۔ تو اللہ نے آخر میں یہ کہا کہ تم یہ اپنی زبان سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم کیجئے جیسا کہ ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی اور رحم کے ساتھ میرے ساتھ سلوک کیا۔ تو قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے ایک آیت سورہ عنکبوت کی نقل کی گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسانوں کو اس بات کی نصیحت کی، تاکید کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے۔ اس کے تحت ایک واقعہ ہے، ممکن ہے کہ آپ نے کبھی اس واقعے کو سنا ہوگا۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے
کہ جن کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ اپنے ماں کے چہیتے بیٹے تھے اور ماں بہت زیادہ ان سے پیار کرتی اور ماں بہت زیادہ ان کا خیال رکھتی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ بھی اپنی ماں کا احترام کرتے، ماں کی خدمت کرتے، ماں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے رہتے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ماں کو معلوم ہوا کہ بیٹا میرا مسلمان ہو چکا ہے اور محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کر چکا ہے، تو ماں آئی اور آ کے اپنے بیٹے سے کہا سمجھاتے ہوئے کہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے سمجھایا، وہ مانی نہیں، تو ماں نے یہ کہا کہ اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی، تاکہ بیٹے کو اپنی ماں کی حالت پر رحم آئے، ترس آئے۔ ایک دن پورا گزر گیا، ماں نے کچھ نہیں کھایا اور یہ سمجھاتے رہے کہ آپ کچھ کھا لو، آپ کچھ کھا لو۔ آخر میں جب ان کو نظر آیا کہ ماں کھانے والے نہیں ہیں تو جا کے ماں کو سمجھایا کہ دیکھیے آپ کی جو خدمت کرنا ہے، آپ کا جو لحاظ کرنا ہے، میں وہ سارا کا سارا کروں گا، لیکن یہ بات نہیں مان سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں۔ اگر ایک نہیں کئی جانیں بھی ہوتی تو میں ان جانوں کو قربان کر دیتا، لیکن دین نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ جب بیٹے کا یہ عزم اور یہ مضبوط ارادہ دیکھا تو بہرحال ان کی ماں خاموش ہو گئی۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ برتاؤ کیا، کسی طرح کا سخت رویہ نہیں۔ سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ کافر ہے تو دنیا کے اعتبار سے جو سلوک کرنا ہے بہرحال وہ سلوک تم کرو، بس دین کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے کہ خدا کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو جائے یا نبی کی شریعت کے خلاف والے کام کرے، ان باتوں میں اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ان کی خدمت کرنا، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرنا اور جو بھی کام وہ لگائے ان کاموں کو پورا کرنا، یہ حکم ہے اگرچہ کہ ماں باپ کافر بھی ہو۔ تو ایمان والے ماں باپ کا مقام و مرتبے کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو ذکر فرمایا۔ صلہ رحمی سے بھی متعلق آیتیں ہیں جو آئندہ کے عنوان میں ذکر کی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ آیتیں ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، ان ساری آیتوں کو نقل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چند اہم ترین آیتوں کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال ان کو بتائے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ جو نماز کا وقت متعین ہے اس وقت کے اندر نماز کو پڑھ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ غیر ضروری وقت کو ٹال دینا اور نماز کو مؤخر کر دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو وقت اول وقت پہ نماز پڑھیں گے، اور دوسرا یہ کہ جماعت کا جو نظام بنا ہوا ہے تو اس نظام سے آدمی نماز پڑھیں گا۔ تو اللہ کو پہلا پسندیدہ عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ دوسرا، پھر وہ صحابی نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے فرمایا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ 3 بڑے اعمال ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان میں درمیانی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر ہم محبوب بننا چاہتے ہیں، پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ کا پیارا بنے گا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کو خوش رکھے گا، وہ دعائیں دیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گا، ان کے لیے اذیت کا ذریعہ بنے گا، وہ اپنے اولاد سے ناخوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناخوش ہوگا۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حق کیا ادا کر سکتے، لیکن باپ کے ساتھ اگر باپ غلام ہیں
تو اس کو آزاد کرا لے، یہ بیٹے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اگر باپ غلام ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کو آزاد کرانے والا بنے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر باپ مقروض ہے، باپ پہ قرضے ہے کسی وجہ سے، تو بیٹے کا حق بنتا ہے کہ باپ کے قرضوں کو ادا کرنے کی فکر کرنے والا بنے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ مال میرا مال ہے، باپ کا مال نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے کا سب کچھ ہی باپ کا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ یہ باپ کے لیے ہے، اس میں یہ فرق مت کر کہ میں نے کمایا ہے میں باپ کو کیوں دوں گا۔ اگر باپ تیری پرورش کر کے تجھے قابل نہیں بناتا، لکھا پڑھا کے اچھا نہیں بناتا، تو نہ کمانے کے قابل ہوتا نہ زندگی گزارنے کے قابل ہوتا۔ یہ باپ کا احسان ہے کہ جس نے اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنی خوشیاں سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا اور قربان کر دیتا ہے۔ عام طور پہ باپ کی قربانیاں نظر نہیں آتی، ماں کی قربانیاں زیادہ نظر آتی ہے، لیکن باپ اپنی پوری صلاحیت کو، اپنی پوری توانائی کو، اپنی پوری زندگی کو صرف اس لیے نچھاور کر دیتا ہے تاکہ میری اولاد کا مستقبل بہتر ہو جائے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی۔ یہ حدیث اس سے پہلے کے عنوان میں بھی آئی تھی، لیکن یہ چیز نہیں آئی تھی جو یہاں پر نقل کی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اگر زبان سے اچھی بات نہیں کر سکتا تو شر پھیلانے والا، لگائی بجائی کرنے والا، لوگوں میں دراڑ، انتشار، اختلاف پیدا کرنے والا بھی نہ بنے، محبت کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے اور آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے ماں باپ میں؟ میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ثم من، اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اموں کا، تمہاری ماں سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون؟ تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بھی ماں کا ذکر فرمایا۔ چوتھی بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے باپ مستحق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اللہ کے نبی نے 3 بار ماں کا نام اس لیے لکھا ہے کہ ماں 3 بڑی مشقتیں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ پہلی مشقت حمل کی مشقت، جب اولاد پیٹ میں ہوتی ہے تو 9 مہینے ماں تکلیف کے مرحلے سے گزرتی ہے، ہر طرح کی خواہشات کو قربان کر لیتی ہے، یہ ماں کے لیے سب سے بڑے تکلیف کا دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ولادت، پیدائش کا موقع ہوتا ہے جس میں عورت کی زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے، اس موقع پر وہ اولاد کے لیے تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ پھر تیسرا، اولاد کو دودھ پلانے کے لیے 2 سال تک وہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے، جس میں اپنی ساری راحتوں کو قربان کر دیتی ہے، نہ رات نہ دن کوئی وقت اس کے لیے سکون و اطمینان کا نہیں ہوتا، جیسے ہی بچہ رویا اور رونے کی آواز آ گئی وہ اس کے لیے اڑ بیٹھتی ہے۔ تو یہ 3 بڑی قربانیاں ہوتی ہے جو ماں برداشت کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد ماں کے بعد درجہ ہے باپ کا کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیمات دی ہے یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ترین تعلیمات ہے کہ ہم ان کو صرف سن کر انسنی نہ کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہمارے اندر کمیاں ہیں ماں باپ سے متعلق، والدین سے متعلق، ان کے حقوق ادا کرنے سے متعلق، ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا معاملہ کرنے سے متعلق، ان کمیوں کو دور کرنے والے بنیں۔ جیسے ایک آگے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد انشاءاللہ یہ عنوان ختم ہو جائیں گا، آئندہ عنوان صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کے بارے میں ہوگا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک عرب کے اندر ایک محاورہ تھا، کسی کے لیے یہ کہتے کہ تم ذلیل و رسوا ہو، تو عرب میں یہ عربی زبان میں کہتے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی مٹی میں مل جائے، کہ جس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پالے۔
والدین زندہ ہو، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اگر وہ موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پالے تو ایسا انسان ذلیل و رسوا ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی ماں باپ کی موجودگی یہ انسان کے لیے جنت پانے کا اور جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ ہے تو گھر میں رونق ہے، ماں باپ ہے تو گھر میں چہل پہل ہے، ماں باپ ہے تو اللہ کی طرف سے رزق میں برکتیں ہیں، ماں باپ ہے تو زندگی کا سکون و راحت ہے، ماں باپ ہے تو اولاد کے ٹینشن پریشانیاں وہ خود دور کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہے اس کے باوجود بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پا رہا اور جنت حاصل نہیں کر رہا تو محروم القسمت انسان ہے۔ جیسا آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی خدمت ایک بوجھ بن گیا ہے، ماں باپ کی خدمت ایک بوجھ بن گیا ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک رہ گئے تو وہ ان کی خدمت بھی بوجھ بن گئی۔ ماں باپ میں دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ماں زندہ ہے تو ماں باری باری اولاد کے پاس پھر رہی ہے، ایک مہینہ یہ بیٹے کے پاس، ایک مہینہ وہ بیٹے کے پاس، ایک مہینہ وہ بیٹے کے پاس۔ اب اس میں کوئی درمیان میں ماں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کے تیار نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر پہ دباؤ ڈال رہی کہ میں نہیں رکھ لوں گی، میں خدمت نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرو گے تو تمہاری اولادیں تمہارے حق کو ادا نہیں کرے گی۔ یہ وہ انجام ہے کہ جس کو نسلیں نہیں دیکھتی، بلکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو یہ نتیجہ طے ہے کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ ہم جھڑکیں گے، تانے دیں گے، ان کو نکال دیں گے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے تو خود بخود اللہ ایسے بچوں کو پیدا کر دے گا جو ہمارے ساتھ یہی بدسلوکی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ تو ماں باپ دونوں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دونوں میں سے ایک ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ ان کی قدر کرے۔ جیسے عام طور پہ ہم سنتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ 10 بچوں کو ایک ماں باپ مل کر پال لیتے ہیں، لیکن ایک ماں باپ کو مل کر 10 اولادیں پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ واقعہ ایک مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے آنگن میں صحن میں اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جھاڑ کے اوپر، درخت کے اوپر ایک کوا آ کر بیٹھا۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جوان بیٹے سے، کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، باپ نے پھر پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ کوا ہے۔ باپ نے تیسری مرتبہ پوچھا، اب بیٹے کے بولنے کے انداز میں سختی، تیزی آنا شروع ہو گئی، اس نے سختی میں کہا کہ کوا ہے۔ باپ نے چوتھی مرتبہ پوچھا اور تھوڑا گرم ہو گیا، لہجے میں سختی آ گئی۔ پانچویں جب مرتبہ پوچھا تو اس نے جھڑک کر کہہ دیا کہ تم بوڑھے ہو گئے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سے میں بتا رہا ہوں کہ کوا ہے، تمہاری عقل خراب ہو گئی کہ تمہارے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ باپ کچھ نہیں بولا، سیدھا اپنے گھر کمرے میں گیا، ایک ڈائری لے کر آیا اور ڈائری کا ایک پیج صفحہ کھول کر بتایا جس میں تاریخ، جیسے پرانے لوگ تاریخیں ڈائری چلاتے تھے، ڈائری میں ہر چیز لکھا کرتے تھے۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر بتایا کہ آج فلاں تاریخ ہے، میں صحن میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جھاڑ پر ایک کوا نظر آیا، بیٹے نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا کوا ہے، پھر پوچھا، میں نے بتایا کوا ہے، پھر پوچھا، میں نے بتایا کوا ہے۔ تقریباً 25 مرتبہ پوچھا، میں نے 25 مرتبہ جواب دیا، اور آخر میں اس نے لکھا کہ جب بھی بیٹا مجھ سے پوچھتا میری محبت میں اور اضافہ ہوتا، بیٹے کے سلسلے میں اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لاڑ کے ساتھ بیٹے کو بتاتا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ تو باپ نے بیٹے کو دکھایا کہ دیکھو 5 مرتبہ میں بولا اور تم سے برداشت نہیں ہوا، تم نے بچپن میں 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا، ہر مرتبہ میں نے پیار سے، محبت سے تم کو سمجھایا۔ تو میرے بھائیو یہ دنیا ہے، ہم اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھا سلوک کرنے والوں کو پیدا کرے گا۔ کمزوری، لاغری، ضعیفی، بڑھاپے کی وجہ سے وہ بعض چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے، جیسا اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ اپنے آپ کو جھکا دو ان کے سامنے اور عاجزی کے ساتھ پیش آنے والے بنو۔ تو بہرحال 2 عنوانات تھے، ایک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دوسرا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو اس عنوان کا ایک حصہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر کیا انعام، کیا اجر، کیا ثواب ملے گا،
وہ ذکر کیا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات پر عمل کرنے والا بنائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔